السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی نیوز۔ ناظرین، آج صبح مجھے مفت آٹا پوائنٹ کے وزٹ کا اتفاق ہوا۔ آپ یقین جانیں، دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اتنا رش، اتنی جو وہاں بزرگ ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں جو لائنز میں لگی ہوئی ہیں، اتنا رش ہے لوگ آٹا لینے کے لیے۔ اور کتنا آٹا لینے کے لیے؟ صرف 10 کلو آٹا لینے کے لیے وہ صبح سے لے کے شام تک لائن میں لگے رہتے ہیں۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ حکمران ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ہمیں بھکاری تو ہمیں پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ ہم بھکاری ہو گئے ہیں، اب مزید اس قدر ہمیں گرا دینا کہ 10 کلو آٹے کے لیے ہمیں لائن میں لگنا پڑ رہا ہے۔ اور وہ بھی کچھ لوگوں کو تو صبح سے لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، دوپہر کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تو آٹا آیا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کا ایک اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ میرا سوچنا یہ ہے کہ جب گورنمنٹ اگر آٹا دینا ہی چاہ رہی ہے، مفت آٹا دینا چاہ رہی ہے، تو یہ ڈور ٹو ڈور کیوں نہیں دے سکتی؟ مردم شماری کے لیے بھی گھر گھر جایا جا سکتا ہے، کچھ اور بھی گورنمنٹ کے کام ہیں، الیکشن کمپین کے لیے بھی یہ گھر گھر جاتے ہیں، اور پولیو کے قطرے پلانے کے لیے بھی گھر گھر جاتے ہیں، تو آٹا دینے کے لیے گھر گھر کیوں نہیں جایا جا سکتا؟ اور پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ جب کسی ایک بڑے شہر میں مفت سٹال لگایا جا رہا ہے کہ لوگ یہاں سے آ کے مفت آٹا لے لیں، تو یہی چھوٹے سٹال گاؤں لیول پہ کیوں نہیں لگ سکتے؟ کسی بھی گاؤں میں اگر ایک گاڑی جاتی ہے اور اس گاؤں کے حساب سے، اس گاؤں کی آبادی کے حساب سے، ریکارڈ تو سارا گورنمنٹ کے پاس ہے نا، اس کے حساب سے وہاں اتنے ہی، ایک تو اس میں کرپشن نہیں ہوگی، اتنے ہی جو ہے نا، اتنا ہی وزن آٹے کا وہاں پہنچ جائے، اتنی ہی کوانٹٹی میں آٹا پہنچ جائے، اتنے ہی تھیلے آٹے کے اس گاؤں میں پہنچ جائیں جتنی اس کی آبادی ہے۔ جو لوگ میں نے وہاں دیکھا، اب آپ سائڈ جو سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اتنا رش ہے، وہاں لوگ جو بائکس پہ گئے ہوئے تھے، 1000 کے قریب بائکس کھڑی ہوئی تھی وہاں پہ۔ تو یہ جو پیٹرول ضائع ہوتا ہے، پیٹرول استعمال کر کے وہاں تک پہنچے ہیں نا، تو یہ جو ملکی پیٹرول ضائع ہوا، تو یہی پیٹرول گورنمنٹ آف پاکستان افورڈ کرے، وہ ٹرکس جو ہیں وہ گاؤں تک لے کے جائے، بجائے اس کے کہ شہر میں جاتے ہیں اور وہاں سے سارے لوگ جا کے آٹا لے کے آتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں، حالات ایسے پیدا کریں، خدارہ حالات ایسے پیدا کریں کہ لوگوں کو اتنی مہنگی چیزیں خریدنا ہی نہ پڑیں۔ حالات ایسے کریں، معیشت کو بہتر اس حساب سے کریں کہ ہمیں ساری چیزیں سستی مل جائیں۔ اب آپ 10 کلو آٹا ایک بندے کو دے رہے ہیں، 10 کلو آٹا 10 سال کے لیے ہوگا کیا؟ 10 کلو آٹا ہوگا یا 10 کلو آٹا ایک مہینے کے لیے ہوگا؟ یہ 5 دن کی خوراک ہے نا، 10 کلو آٹا۔ میں سوچ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے جب 12,000 روپے دیے تھے تو تنقید کا سامنا تو انہیں بھی تھا، اور ہم یہاں بیٹھ کے ہم لوگ ہی کہہ رہے تھے کہ عوام سارا دن رش میں لگے ہوئے ہیں، رش اتنا ہے، لائن میں لگے ہوئے ہیں لوگ۔ لیکن چلیں، وہ رش میں لگ کے، لائن میں لگ کے 12,000 روپے لے رہے تھے نا، اب یہاں پہ لائن پہ لگ کے 10 کلو آٹا لے رہے ہیں، کیا گزارا ہوگا کسی بندے کا؟ اور میں نے دیکھا مزدور لوگوں کو، بیچارے وہاں کام چھوڑ کے، اپنی دہاڑیاں چھوڑ کے آٹا لینے جا رہے ہیں۔ اب 1000 روپے کی دہاڑی چھوڑیں گے، وہ 1000 روپے کا آٹا لیں گے، کیا فائدہ ہوا؟ لیکن ان کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ خدارا کچھ ایسی حالات پیدا کریں، کوئی ہوش کے ناخن لیں۔ اگر آپ گھر گھر نہیں پہنچا سکتے تو حالات ایسے پیدا کر دیں، ہر جگہ پہ آٹا سستا کر دیں۔ اب دیکھیں، پورے پاکستان میں جس حساب سے آپ آٹا تقسیم کر رہے ہیں، میں حکمرانوں سے بات کر رہا ہوں، جس حساب سے آٹا تقسیم ہو رہا ہے، اگر اس کوانٹٹی میں آپ کسی جو کریانے کی دکانز ہوتی ہیں، یہ اپنا جنرل سٹورز ہیں، وہاں اگر آٹا اویل کروا دیں گے، ہر بندہ لیتا رہے، تو جب آپ آٹا دینا ہی چاہ رہے ہیں تو ڈور ٹو ڈور دیں۔ اور پھر اگر ہر گاؤں میں اسی کوانٹٹی سے، گاؤں کی آبادی کے حساب سے اسی کوانٹٹی سے آٹے کے تھیلے پہنچتے ہیں، تو مستحق لوگوں کو ملتے بھی رہیں گے، متعلقہ لوگوں کی ڈیوٹی لگائیں۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ وہ 10 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر سفر کر کے بندہ آٹا لینے جاتا ہے 10 کلو، اور وہ بھی سارا دن لائن میں لگ کے، کچھ لوگوں کو ملتا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں ملتا۔ کچھ واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں، کہیں پولیس والوں نے لیڈیز پہ ہاتھ اٹھایا، کہیں گارڈز نے لیڈیز پہ ہاتھ اٹھایا، کہیں لوگوں نے، ظاہر ہے جہاں ایک ہی جگہ پہ جہاں اتنا رش ہوگا، جینٹس ہوں گے، لیڈیز ہوں گی، تو ظاہر مسئلہ، بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے وہاں پہ۔ ان مسائل کے بہتر حل کے لیے ڈور ٹو ڈور آٹا دینے کی حکمت عملی اختیار کی جائے، اور اعلیٰ حکام سے گزارش بھی ہے کہ خدارہ اس کو خود دیکھیں، اس معاملات کو خود دیکھیں، وہاں پہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں آٹا لینے کے لیے، جو لوگوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، اس کا نوٹس لیتے ہوئے
جو اس کا بہترین حل ہے وہ کیجئے. ہم اتنا قوم کو نہیں گرائیں کہ کل کو ووٹ لینے ہیں نا آپ لوگوں نے، الیکشن سر پہ ہے، اور اگر آپ اسی طرح تذلیل کریں گے لوگوں کی 10 کلو آٹے کے لیے اتنی تذلیل کریں گے تو ووٹ لیتے ہوئے آپ کی نظریں بھی جھکیں گی. اس لیے خدا را سوچیں.